وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. سب تعریفیں بزرگییں بڑائییں عظمتیں اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کا کنٹرول ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، ساری طاقتیں اسی کے ہاتھ میں ہیں، اور ہم سب اسی کو اپنا الہ اور معبود سمجھتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں. درود و سلام ہو ہادی برحق رحمت دو عالم امام الانبیاء خاتم النبیین سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. یہ ایام بڑے ہی عظیم ترین ہیں. یہ ایک ایک دن بڑی ہی عظمت والا اور بڑے ہی اجر و ثواب والا ہے. حدیث آپ پہلے سن چکے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس 10 دنوں میں اللہ بڑا ہی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور اللہ کو ان دنوں میں اعمال بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جہاد سے بھی زیادہ؟ فرمایا جہاد سے بھی زیادہ. ہاں اگر وہ شخص خرج بنفسه وماله ولم یلج منه شیئا، جو اپنی جان بھی لے کر نکل گیا اور اپنا مال بھی اس نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دی اور کوئی چیز اس کی واپس نہ آئی، وہ شخص بہتر ہے. ان دنوں میں یہ حج کا دن بھی ہے جو کل گزر گیا ہے. سعودی عرب میں کل حج گزر گیا ہے. ان دنوں میں یوم النحر بھی ہے. ان دنوں میں نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، صدقات بھی ہیں. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان دنوں کی فضیلت دوسرے دنوں سے اللہ نے اس لیے زیادہ رکھی ہے کہ ان دنوں میں تمام عبادات
جو پورے سال میں اور دنوں میں جمع نہیں ہوتی، ان دنوں میں تمام عبادات جمع ہو جاتی ہیں، جن میں حج جیسا فریضہ بھی ہے، قربانی جیسا اسلامی شعار بھی ہے، اس میں نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، اور زکوٰۃ و صدقات بھی ہیں۔ اس لیے یہ دن بڑے ہی عظیم ترین دن ہے۔ اور عید الاضحیٰ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا، ہر قوم کے لیے عید ہے اور یہ ہمارا دن عید کا ہے۔ جب بچیاں کچھ جنگوں کے گیت گا رہی تھی، کوئی فضول اور لغو قسم کے گیت نہیں، وہ تمام اہل ایمان کے نزدیک حرام ہیں، بلکہ اللہ احکم الحاکمین نے ایسے لوگوں کے لیے جو گانے بجانے سنتے ہیں لہو الحدیث قرار دیا، اور فرمایا اس کا عذاب بھی قیامت کے دن رسوا کن ہوگا۔ لیکن یہ گیت جو بچیاں گا رہی تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی ناراض ہوئے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور یہ اشعار پڑھ رہی ہیں، فرمایا یا ابوبکر دعہم، ان کو چھوڑ دو، یہ عید کے دن ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے اچھے قسم کے اشعار جن کا تعلق دین سے ہو، جب موقع یا جس طرح حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح فرماتے، اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حسان پڑھو، اللہ نے تمہاری تائید کے لیے جبریل امین کو بھی بھیج دیا ہے۔ اور جب ایک شخص مسجد میں حضرت حسان ہی مسجد نبوی میں جب اشعار پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سخت ناراض ہوئے۔ فرمایا عمر آج تو مجھے میرے ساتھ ناراض ہو رہے تھے، میں تو یہ اشعار اس وقت پڑھتا تھا جب تم سے بھی افضل لوگ یہاں موجود ہوتے تھے، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی موجودگی میں یہ اشعار پڑھتا تھا، اور اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تائید کرتے تھے۔ تو ان احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عید کے دن خوشی منانا جواز ہے اس کا، لیکن اچھے طریقے کے ساتھ، جیسا کہ آگے آئے گا کہ کافر لوگ اپنے تہوار لہو و لعب کے ساتھ، فضولیات کے ساتھ اور شرابیں پی کر اور ناچ گانے کر کے مناتے ہیں۔ اہل ایمان مومن لوگ، ایمان والے اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں، اللہ کی تکبیرات بیان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور یہ پہلے حدیث آپ سن چکے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان 10 دنوں میں بلند آواز سے تکبیرات، تحلیلات، تمہیدات اور اللہ کی تقدیسات بیان فرماتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
اللہ اکبر وللہ الحمد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اس طرح کے اور ذکر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ سارے اذکار صحابہ ان دنوں میں، اور خاص کر یہ عید کے جو دن ہوتے ہیں، ایام تشریق کے اور دوسرے دنوں میں کثرت سے ان تکبیرات کو بلند کرتے، اور صحابہ نمازوں کے بعد بھی یہ الفاظ بلند آواز سے پڑھتے۔ اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بلند آواز سے اللہ کی تکبیرات تحلیلات بلند آواز سے بیان کرتے۔ اور آپ جانتے کہ عید عود سے ہے، آیات اس کی جمع ہے، بار بار لوٹنے والی، بار بار آنے والی۔ تو یہ عید کا دن ہر مومن یہ دعا سکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب چاند نظر آئے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والاسلام والسلامت ربی و ربک اللہ۔ کتنی یہ عظیم کلمات ہیں۔ اے اللہ، اس چاند کو ہمارے اوپر طلوع فرما بالامن والایمان، اللہ امن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اسلام کی حالت میں سلامتی کے ساتھ، ربی و ربک اللہ۔ چاند کو مخاطب کر کے بندہ کہتا ہے میرا رب بھی اللہ ہے اور تیرا رب بھی اللہ ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا سارا واقعہ، جب انہوں نے چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، اور یہ میرا الہ ہے، یہ میرا الہ ہے، چاند بھی غروب ہو گیا، سورج بھی غروب ہو گیا، پھر کہا میرا رب وہ ہے جب کبھی غروب نہیں ہونے والا۔ بتایا کائنات والوں کو اللہ وہ ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کو کبھی فنا نہیں ہے، وہ کبھی غروب نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا ان دنوں میں، اللہ کی تکبیرات بیان کرنا، کیونکہ یہ دن ہمدردی کے دن ہے، ایثار کے دن ہے، قربانی کے دن ہے، خلوص کے دن ہے، محبت کے دن ہے۔ اور اللہ اپنے بندوں کو ان دنوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے ساتھ ہمدردی اور خلوص اور محبت اور ایک دوسرے سے پیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ دن اسلام کے شعار میں سے ہے۔ اگرچہ بعض لوگوں نے کہا یہ عیدین واجب ہیں، بعد نے فرض تک کہا ہے، لیکن جمہور اہل علم نے سنت موقدہ ان کو کہا ہے۔ ان دنوں کی اہمیت اس بات سے لگائی جا سکتی ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ 2 دنوں میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ وما هذان اليومین، یہ 2 دن کیا ہیں؟ کہنے کہ یا رسول اللہ، ان میں ہم کھیل کود کرتے ہیں اور خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیر منہما عید الاضحیٰ و عید الفطر۔ یہ الفاظ اس بات کی دلالت کرتے ہیں، اور یہ بات تو آپ جانتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی،
کہ پیغمبر اسلام نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک شریعت کا کوئی کام کوئی عمل اس وقت تک نہیں کرتے تھے جب تک آسمان سے اللہ احکم الحاکمین کا حکم صادر نہیں ہو جاتا تھا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہیں اللہ اليوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے، اللہ کہتے ہیں میں نے الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، واتممت نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور دین اسلام سے میں تم پر راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دین کسی مسلمان کو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ دین اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور اللہ کے پیغمبر اس دین کو لے کر آئے، اور اس کی تکمیل اللہ نے خاتم النبیین، امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائی۔ اب کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ اس دین میں کمی کرے یا بیشی کرے۔ فرمایا قد ابلغ لکم بہما خیر منہما، اللہ نے تمہارے لیے ان دو دنوں کو 2 دنوں میں تبدیل کر دیا ہے، یوم الاضحیٰ و یوم الفطر۔ یہ 2 دن، یوم القربانی کا دن، قربانی کی عید جس کو ہم بڑی عید کہتے ہیں، اور عید الفطر، یہ 2 دن اللہ نے مقرر کیے ہیں، اور کوئی عید نہیں ہے مسلمانوں کی، اور کوئی عید نہیں ہے۔ نہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی عید بنائی، نہ خلفائے راشدین نے کوئی اور عید بنائی، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، نہ ائمہ نے۔ ہمارے مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، ہر روز روزے عید است، ہر شب شب بارات، جب سے میری آغوش نے محبوب پا لیا۔ کائنات کے امام، امام الانبیاء کی خوشی تو ہر مسلمان کو اتنی ہے کہ ہمارے لیے تو ہر روز یہ خوشی کا دن ہے کہ اللہ نے ہمیں کائنات کے امام، امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بہترین دین عطا فرمایا۔ آپ نے بھی اپنا دن نہیں منایا، اور اگر منایا تو کس طرح منایا؟ تاکہ آج کا روزہ تو الحمدللہ سب نے رکھا ہوگا، اس کی بھی تھوڑی سی تفصیل میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ تھوڑا سا اشکال ڈالا ہوا ہے، یا بعض علماء اشکال یہ ڈالتے ہیں، لیکن الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جمعے یہ بیان کرنا بڑا ضروری ہے کہ اس اشکال کو دور کر دیا جائے۔ یہ جو روزے کا اشکال ہے نا، یوم عرفہ کا روزہ، کہ جناب علی عرفہ تو ایک ہی ہوتا ہے، مجھے پرسنل ٹیلی فون آیا کہ عرفہ تو ایک ہی دن ہے، لہٰذا سعودی عرب کے ساتھ عرفہ رکھنا چاہیے، تو عید کا بھی بھائی ایک ہی دن ہے، عید بھی سعودی عرب سے ساتھ رکھنی چاہیے، چھوٹی عید بھی، بڑی عید بھی، رمضان بھی، سارے تہوار، یہ رمضان سے افضل، یہ فرائض میں سے ہے۔ روزہ آگے پیچھے ہو گیا اور جان بوجھ کر اگر کسی نے کر دیا، اللہ کے پیغمبر امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح پیغام دیا ہے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فأکملوا عدۃ ثلاثین، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی روزہ چھوڑ دو۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر چاند بادلوں کی وجہ سے چھپ جائے
کسی وجہ سے تمہیں نظر نہ آئے تو فرمایا فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ الثَّلَاثِينَ، پھر 30 دن پورے کرو، چاہے چاند چلی جائے۔ ایک گروہ آیا، صحیح ترین روایت میں ہے، دیر سے آیا مدینہ منورہ میں، وہ اس نے آ کر کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تو چاند دیکھا ہے، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ نے فرمایا تم اللہ کی گواہی دیتے ہو، اللہ کی وحدانیت کی شہادت دیتے ہو؟ ہاں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ، میرے صحابہ روزے افطار کر دو اور عید ہم کل پڑھیں گے۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہترین حکم جاری فرمایا، الفطر یوم یفطر الناس والاضحیٰ یوم یضحی الناس۔ یوم الفطر اس دن ہوگی جب لوگ یوم الفطر، چھوٹی عید جب لوگ کریں گے نا، اس دن عید ہوگی۔ اور ہمارا قربانی کا دن وہی قربانی کا دن ہے، والاضحیٰ یوم یضحی الناس، جب لوگ قربانی کریں گے۔ ثواب اللہ کے پاس ہے، ثواب دینے والا وہ ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، ہمارا ایمان ہے دنیا کا ہر مسلمان قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھتا ہے۔ کیا قبلہ میں اللہ موجود ہے اس طرف؟ یہ ہمارا تصور ہے کہ اس طرف اللہ ہے اور اس طرف نہیں ہے۔ اللہ نے ایک جہت مقرر کر دی ہے مسلمانوں کے لیے۔ اب اس میں کیا سبق ہے؟ اتحاد کا، اتفاق کا، اور سب سے بڑا سبق ہے اللہ کے حکم کو ماننا، کہ بھئی اس طرح منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر مشرق کی طرف یا کسی اور طرف کر کے وہ نماز پڑھے گا، جان بوجھ کر، قبلے کا اس کو پتہ ہے، تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر غلطی سے اس نے نماز پڑھ لی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لیا، پتہ چلا جی میں نے تو ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھ لی، قبلہ تو ادھر تھا، اب دوبارہ دہرانے کی بھی معافی ہے، دوبارہ نماز نہیں دہرائے گا۔ کسی کو اللہ نے وضو پانی نہیں ملا، تیمم کر کے اس نے نماز پڑھ لی اور بعد میں پانی مل گیا، دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، نماز پڑھ لی۔ اور شریعت میں ایک ایسی بھی حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلے صفحے پر پہلی حدیث انہوں نے بیان کی ہے، انما الاعمال بالنیات انما لکل امرئ ما نویٰ۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب انسان کی نیت خالص ہے اور مسلمان کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق کرتا ہے، انشاءاللہ اس کو بے حساب اجر ملے گا۔ اور اللہ کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اور ڈٹ کر کرتا ہے، ثواب نہیں عذاب ملے گا۔ اس لیے مسلمانوں یہ تعصب ہم چھوڑ دیں، جو ایک دوسرے کے بارے میں ہمارے تعصبات ہیں، ہم سب اس بات کے پابند ہیں، اذا جاء صح الحدیث حدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث آ گئی وہی ہمارا طریقہ ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بات
ہم کو پہنچ گئی کہ یہ حدیث صحیح ہے، جو میں پہلے عمل کرتا تھا یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے منافی ہے، پھر کبھی زبان پر یہ کلمہ بھی نہیں لانا کہ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بزرگ، ہمارے یہ فلاں اور فلاں اور اتنے بڑے بڑے یہ سب غلط کرتے رہے ہیں۔ پھر طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے مقدم ہے، اس لیے اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا یہی صحیح ہے۔ تو دوسری بات کہ اگر تم پر یہ چاند دے کر روزہ رکھو، چاند دے کر چھوڑ دو۔ تیسری بات یہ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہم اس لیے بھی نہیں رکھ سکتے کہ سعودی عرب میں آپ کل یوم عرفہ تھا اور بعض ممالک میں رات تھی، تو ان کا جناب علی یوم عرفہ میں کدھر گیا؟ ہم نے دن میں 2 گھنٹے کا فرق ہے، تو ان کا تو پورے 10-12 گھنٹے کا فرق ہے، وہاں دن ہے وہاں رات ہے، تو ان کا یوم عرفہ کہاں گیا؟ یہ ثواب اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ضابطہ، ایک قاعدہ اور کلیہ دے دیا ہے، رؤیتہ وافطروا لرؤیتہ۔ بھائی پورے پاکستان میں چاند نظر نہیں آیا تو ہم کیسے جمعے کو عید کر لیں؟ اس وقت اس زمانے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں تھے اور شام میں چاند نظر آ گیا، مدینہ والوں نے کو نہ، مدینہ والوں کو چاند نظر آ گیا، شام والوں کو نہ آیا، تو فرمایا ہم کس طرح، پھر کیا بنے گا یہ ہماری عید کا تمہاری عید کا کیا بنے گا، کہ ہمارے روزے کا اور تمہارے روزے کا کیا بنے گا؟ عبداللہ بن عباس نے یہی بات فرمائی تھی کہ میں نے تو اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فأکملوا عدۃ 30۔ اب تو وہاں تو جا کے پتہ چلا نا کہ ہم نے تو کل عید بنائی ہے، اور یہاں پتہ چلا کہ ہم نے تو آج ہی بنا لی ہے۔ لیکن یہ کبھی نہیں کسی نے کہا، یا ان پڑھ آدمی، جاہل آدمی اس بات پر ڈٹ جائے کہ نہیں جی 10 بجے چاند نظر آ گیا تھا، بھائی 10 بجے 100 دفعہ آ جائے، وہ تو سارا مہینہ نظر آتا ہے، پھر 14ویں کا چاند تو سب سے بڑا پھر ہوتا ہے، چاند نظر آتا ہے سورج غروب ہونے سے تھوڑا سا پہلے یا تھوڑا سا بعد۔ یہ ایک طریقہ ہے چاند دیکھنے کا، اگر 10-11 بجے نظر آئے تو پھر تو چاند آخری تاریخ کو بھی چڑھتا ہے، وہ پچھلے پیر چڑھتا ہے، چاند تو روز ہی نکلتا ہے۔ اس لیے جو طریقہ کائنات کے امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہی اتھارٹی ہے۔ یہ آلات آج ہیں تو کل نہیں ہوں گے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان سے آپ استفادہ نہیں کر سکتے، ان کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر شریعت کے مطابق ہمیں چیز مل جائے تو الحمدللہ، اگر ظن اور تخمین سے کوئی چیز آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ بات آپ کی قابل قبول نہیں ہوگی، چاہے جتنا مرضی آپ شور بچائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ بھی فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت بھی نصیب فرمائے۔ طریقہ وہی ہے، پورے پاکستان کے علماء نے یہ فتویٰ دے دیا ہے کہ چاند نظر نہیں آیا تو پھر اس میں ضد اور تعاق کرنے 4 دن سے مجھے اور ٹیلی فون آ رہے ہیں ہمارے جو قربانی کرنے والے ہیں کہ یہ ہمارے جو حجرہ صاحب مکی میں سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں وزیر کا نام نہیں لینا چاہتا، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، جو یہ شور مچا رہے ہیں کہ عید کل ہے، جمعے کے دن چاند نظر آ گیا ہے۔ میں نے کہا ہماری تو عید ہفتے کے دن ہی ہے، یہ جو مناتے ہیں ان کو منانے دو۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ جاہل اٹھ کے
سارے علماء پر حاوی ہو جائے. جو طریقہ کائنات کے امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، طریقہ وہی صحیح ہے. اور دوسری بات نماز عید کے بارے میں، اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ میں جا کر عید الاضحیٰ میں بھی اور عید الفطر میں بھی اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نماز پڑھاتے، خطبہ نہیں دیتے تھے. یہ مروان بن عبد الملک نے یہ کام شروع کیا تھا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ آپ پہلے نماز شروع کرتے. اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا ان نصلی، سب سے پہلا کام یہ کرتے کہ ہم نماز پڑھتے. اور ایک صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک دو نہیں کئی نمازیں پڑھی ہیں، عید کی کئی نمازیں پڑھی ہیں. فرمایا بغیر اذان ولا اقامہ، نہ عید کی اذان ہوتی تھی نہ اقامت ہوتی تھی، نہ وہاں ممبر لے کر جاتے تھے. تو یہ طریقہ امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر یصلون قبل الخطبہ. اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خطبے سے پہلے آپ نماز پڑھایا کرتے تھے، عید کی نماز آپ پڑھاتے تھے. اور اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نخرج العواتق، کہ ہم نوجوان عورتیں یعنی لڑکیاں اور فرمایا وذوات الخدود اور پردے والی عورتیں، نوخیز لڑکیاں بھی نکاح کے لیے عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلتی تھی. اور وہی ام عطیہ ہی فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ عید کے دن پردے والی عورتیں اور نوجوان عورتیں عید گاہ کے چلیں فیشہدن جماعت المسلمین ودعوتہم، مسلمانوں کی جماعت میں شریک ہوں اور ان کی دعا میں شریک ہوں. اس دن دعا کی اہمیت اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کی اہمیت فرمایا عورتیں بھی، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ وہ عورتیں بھی جو بیمار ہیں نماز نہیں پڑھ سکتی، ان کو بھی چاہیے کہ ہماری عیدگاہ میں آئیں اور ہماری دعا میں شریک ہوں. اس وقت اتنی کمی ہوتی تھی کپڑوں کی. ایک عورت نے اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں تو ایسی بھی عورتیں ہیں جن کے پاس چادر ہی نہیں ہوتی اوڑھنے کے لیے اور پردہ کرنے کے لیے. فرمایا اپنی بہن کی چادر میں لپٹ کر چلی جائے. اتنی اہمیت ہے عید کی نماز کی ہماری مسلمانوں کی جماعت میں اور مسلمانوں کی دعا میں. یہ عورتیں بھی شریک ہوں. وَيَا اعْتَدِلُوا عَنْ مَصَلَّىٰ، اور نماز سے علیحدہ رہیں، نماز نہ پڑھیں، باقی
دعا ہماری میں شریک ہو جائیں، گویا کہ اس دن کی اہمیت، عید کی نماز کی اہمیت، عید کی دعا کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن عیدگاہ میں تشریف لے جاتے اور ثم خطب، پھر اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے، نہ اذان ہوتی نہ تکبیر ہوتی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم عاد النساء، پھر عورتوں کے پاس آتے، فواعظہن وذکرہن وامرہن بالصدقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتے تھے، مرد بھی سارے ہی آتے تھے، پورا مدینہ منورہ ایک ہی جگہ آتا تھا، عورتیں بھی آتی تھیں، پہلے مردوں کو نماز پڑھاتے، پھر واز کرتے، پھر عورتوں کی طرف نکل جاتے، فرمایا پھر ان کو بھی واز و تبلیغ کرتے، آپ واز و نصیحت کرتے اور صدقہ کرنے کا حکم دیتے، بھائی صدقہ کرو عورتوں تم بھی، صدقے کا حکم دیتے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ عورتیں اپنے کانوں میں اور اپنے گلے میں ہاتھ ڈال کر اپنے زیورات اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ تو یہ عورتوں کو عیدگاہ جانے کی اتنی اہمیت اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، فرمایا نہ عید سے پہلے کوئی نماز ہے سوائے ان 2 رکعتوں کے، نہ عید کے بعد کوئی لم یصلی قبلہا ولا بعدہا الا رکعتین، آپ عید سے پہلے بھی کوئی نماز نہ پڑھتے اور عید کے بعد بھی کوئی نماز نہ پڑھتے۔ البتہ ایک حسن روایت میں ہے کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں تو نہ پہلے پڑھتے اور نہ بعد میں پڑھتے، البتہ عید کے بعد گھر آ کے اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے، گھر آ کے 2 رکعت پڑھ سکتا ہے، عیدگاہ میں نہ پہلے نوافل کی اجازت ہے نہ بعد میں نوافل کی اجازت ہے، جس طرح عصر کے بعد بھی نوافل کی ممانت ہے اور فجر کے بعد بھی ممانت ہے، سوائے فرائض کے، اور صرف فجر کی سنتوں کا استثناء کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فجر کی 2 سنتیں پڑھی اور آپ نے خاموشی اختیار کی۔ یہ مسئلہ تو آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی یہ تقریری سنت ہے جس میں آپ کی رضامندی ہے، یہ بھی سنت ہے۔ اور اس کے علاوہ تکبیرات آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدین میں تشریف لے جاتے، پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد 7 تکبیرات آپ پڑھتے ہیں، اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات قرات سے پہلے فرماتے ہیں۔ اگرچہ بعض لوگوں نے اس میں اختلاف کیا ہے، کہتے ہیں یہ 3 پہلے قرات سے پہلے اور 3 قرات کے بعد، لیکن اہل علم کے نزدیک اگرچہ اس حدیث میں بھی کچھ ضعف ہے لیکن دوسری حدیث حسن بھی موجود ہے۔ سب سے زیادہ اہل علم نے کہا صحیح حدیث یا یہی چیز ہے کہ 7 اور 5، کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں 7 تکبیر تحریمہ کے علاوہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور دوسری میں 5۔ یہ اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی پر دلالت کرتی ہے کہ ہم اللہ کے حضور
کتنے اللہ کی بڑائیاں بیان کرتے ہیں، بزرگیاں بیان کرتے ہیں، اور یہ دن ہی اللہ کی بڑائی کا اور اللہ کی بزرگی کا اور اللہ احکم الحاکمین کی ثنا کا دن ہے۔ تو یہ صحیح ہے، اور سنت یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر میں کچھ کھا کے تناول فرما کے جاتے، اور آپ نے فرمایا بہتر یہ ہے کہ کھجوریں کھاؤ، اور وہ بھی کتن 1 3 5 7، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 7 تک کھجوریں تناول فرماتے ہیں۔ اور عید الاضحیٰ میں فرمایا آ کر کھانے کے بغیر جاؤ اور آ کر کھاؤ۔ اور یہ بھی سنت ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم افضل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے اور راستہ بدل کر واپس آتے۔ تو یہ عید کے مسائل تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عید منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دے، ایمان والی زندگی نصیب فرما دے۔ اللہ یہ مہینہ ہمارے لیے برکتوں والا مہینہ بنا دے۔ اے اللہ مسلمانوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ باقی میں تمام دوستوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جن دوستوں نے اس پانی کی مد میں حصہ ڈالا۔ باقی تو سارے آپ حصے ڈالتے رہتے ہیں ماشاءاللہ۔